میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میرے بزرگ بھی تھے اگرچہ مجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی، بلکہ سب سے پہلے وہی شخص تھے جنہوں نے ہاتھ کھینچ کر زبردستی مجھ سے بیعت کی تھی، حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم مغفور. ایک خاص زمانہ تھا، 1930 میں انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا. اس زمانے میں تحریک خلافت بھی ابھی ختم ہوئی تھی، ہجرت بھی کی تحریک تھی، وہ جوش و خروش تھا. ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ دین کی کوئی خدمت کرے. پہلے وہ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قیام کو 1 سال کے لیے طول دے دیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ وہاں پر مقیم تھے. ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے 1 سال گئے، اگلے سال کا حج کر کے واپس آئے. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. مولانا عبید اللہ سندھی انقلابی مزاج کے آدمی، آگ بھری ہوئی ان میں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو اس نوکری کو، اس چاکری کو جو تم کر رہے ہو. کوئٹے کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا ہائی اسکول تھا جس کے کہ وہ اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے اور ڈائریکٹری وغیرہ کے لیے پروموشن ہونے والی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن دیکھیے جمعرات کی روٹیاں تو ہم سے نہیں کھائی جاتی. یعنی آخر معاش کے لیے کچھ کریں گے، یہ تو نہیں ہم کر سکتے. تو پہلا رد عمل تو ان کا یہ تھا، ہاں بھائی واقعی آپ کی بات صحیح ہے، بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جمعرات کی روٹیاں کھا کر کیسے آدمی کام کرے. اور پھر کہتے تھے وہ کہ ایسا جلال آیا ہے ان کے چہرے کے اوپر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انگریز کی حکومت کی چاکری کر کے کھانا یہ تمہیں بڑا حلال و طیب نظر آتا ہے، اور مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں روٹی دے تو وہ تمہیں حرام نظر آتا ہے. تقابل تو کرو. انگریزی پڑھا رہے، تنخواہ لے رہے، انگریزوں کے لیے کلرک پیدا کر رہے ہیں. ان کی گاڑی کے اندر گھوڑوں کی طرح جت کر اور اس سے تنخواہیں لینا باعزت روزی ہے. اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری کوئی خدمت کریں تو وہ بڑی تمہاری عزت نفس کے لیے بڑا چیلنج ہے. بڑی فرق تو صرف سوچ کا ہے، حقیقت منکشف نہ ہو تو بات اور ہے، ورنہ کتنی سامنے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کفر کو کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، نظام کفر کے ساتھ ہم آہنگی کفر ہے. باغیوں کے ساتھ روابط اور مراسم بغاوت ہے. یہ سب اللہ کے خلاف بغاوت ہے. دنیا میں آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، آسائشوں کے لیے، آرام کے لیے، عیش کے لیے. تیسرا جوڑا، اصل شے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامو. جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، الہدا ہے نا، اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آ گئی تو آ گئی، محفوظ ہے. جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا ہے. کوئی پونجی نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکہ. راہ کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے، ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا. نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے. آپ کے والدین آپ پر حملہ کریں گے،
اب بڑے میٹھے میٹھے الفاظ میں کریں گے. آپ کے گھر والے انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. آپ کے دوست، آپ کے احباب بڑی خیر خواہی سے، بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس، مسلسل احتیاط، مسلسل اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چلی جائے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لا يهدي القوم الظالمين. فیصلہ کن بات کیا ہوگی، حیات دنیاوی کو پسند کیا ہے یا اخروی؟ ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہیں، اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں. نہ دولت نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، نعمت ہے، نہ اولاد، نہ صحت، کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو. ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے، عیاشی کرو گے، بدماشیاں کرو گے، اللہ تللو میں اڑاؤ گے، اخوان الشیاطین میں سے بن جاؤ گے. وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ ہدایت نہیں ہے، صحت بڑی ہے، روبسٹ ہیلتھ، کدھر خرچ ہوگی وہ؟ کوئی شے نعمت نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہاں اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرما، لیکن بغیر ہدایت کوئی شے حسنہ نہیں. اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا کی. اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، واضح فیصلہ، شعوری فیصلہ، تو قدم قدم پر واپسی کا، پسپائی کا، ارتداد کا اندیشہ ہے. ارتداد معنوی، ارتداد کسے کہتے؟ لوٹ جانا، پسپائی اختیار کرنا. ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے، راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اور یہی بات آئی ہے فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ. جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا. بس فیصلہ کن بات یہ ہے، ترجیح کس کی ہے؟ آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے. دنیا بری نہیں ہے، لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں. آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، اچھا کھانے کو دے دے اللہ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کوئی بری بات نہیں، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن اپنے فرائض کو ادا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو 7 انسان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وہ انسان کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں، آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شے نہیں ہوں، مجبوری ہے.
اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے؟ جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو، اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو، بالمکرہ بالاکراہ، کیا کریں، مجبوری۔ اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے۔ یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں۔